میرے محترم بھائیو اور دوستو، اوروں کو بری نظر سے دیکھنا چھوڑو، اوروں سے نفرت چھوڑو، اوروں کے گلے چھوڑو، اوروں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑو، اپنا گریبان کھول۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ کی قسم، اپنے عیب دیکھو گے تو کوئی برا نظر نہ آئے گا، اوروں کے عیب دیکھو گے تو ایسی غفلت کی موت مرو گے کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ مل سکے گی۔ پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دو، عزتوں سے کھیلنا چھوڑ دو، زبان کو شہد لگا لو، میٹھے بن جاؤ۔ تمہارے گھروں میں محبت، بازاروں میں محبت، دفتروں میں محبت، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ اختلاف میرے نبی کے دور سے ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے ایسی نفرت نہ کرو۔ زندگی گزر گئی پہاڑ کی امید میں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ سازشوں سے قومیں نہیں ڈوبتی، زوال شدہ قوموں کا وتیرہ ہے کہ ہر الزام اوروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش، یہ ہندوؤں کی سازش، یہ میرے بازار میں جھوٹ کس کی سازش ہے؟ یہ لاہور میں زنا کے اڈے، یہ کس کی سازش ہے؟ یہ گھر گھر میں ناچ گانا، یہ کس کی سازش ہے؟ افسر کا بددیانت ہونا کس کی سازش ہے؟ بینکوں میں سود پہ پیسے پڑے ہوئے کس کی سازش ہے؟ نوجوان نسل ناچ گانے کی رسیا ہو گئی، یہ کس کی سازش ہے؟ یہ کسی کی سازش نہیں ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قوموں کو ڈبونے کے لیے باہر سے کبھی سازشیں ناکامیاب نہیں ہوئیں۔ قومیں اس وقت ڈوبتی ہیں جب وہ خود اپنی کشتی میں سوراخ کرتے ہیں۔ دعا دو ان 6 لاکھ انسانوں کو جو ذبح ہو گئے اس دیش کے بننے میں، جن کے ڈھانچوں پر یہ دیش کھڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کسی معصوم کی آہ، کسی بوڑھے کی فریاد، کسی عزت دار بیٹی کی عزت لٹ جانے پر اس کی چیخ و پکار، پتہ نہیں کس کی اللہ نے قبول کی، اور تم 60 سال گزار چکے ہو، ورنہ کب کے زیر زمین پہنچا دیے جاتے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں فریادی ہوں، میں ایک پکار ہوں، دکھ بھری درد بھری، میرا اپنی ذات سے گلہ ہے، آپ سے گلہ ہے۔ قوموں کو ڈبونے کے لیے ایٹم بم نہیں مارا جاتا۔ جو قوم ظالم ہو جائے، جو قوم جھوٹی ہو جائے، جو قوم بددیانت ہو جائے، انہیں اللہ ہلاک کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، عزت کا حق ان سے چھن جاتا ہے۔ جو قوم سچ بولے، انصاف کرے، دیانتدار ہو، انہیں اللہ عزت دے کے چھوڑے گا، چاہے دہریے کیوں نہ ہو۔ آخرت کے فیصلے ایمان پر کرے گا، دنیا کے فیصلے ان صفات پر ہوتے ہیں۔ جہاں سچائی ہو، عادل ہو، دیانت ہو، وہاں زوال نہیں آئے گا۔ جہاں ظلم ہو، جھوٹ ہو، خیانت ہو، وہاں صبح نہیں ہوگی، اندھیروں میں بھٹکنا مقدر بن جائے گا، دیواروں سے ٹکرانا، سر پھوٹنا ان کا لکھا ہوا نصیب بن جائے گا۔ بھٹکے مسافر کی طرح صحراؤں میں بھوکے پیاسے مر جانا ان کی تقدیر بن جائے گا۔
یہ دیس میرے اللہ کا ہے، اس کا ایک نظام ہے، قانون ہے۔ میرے بھائیو، امت بنو، امت بنو، سیاست کرو، نفرت نہ کرو۔ تجارت، اب تاجروں کی نفرت دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، ہمارے گاہک گھٹ جائیں گے، اس کے بڑھ جائیں گے۔ ووٹ مانگنے پر رشتے ناطے توڑ دیے، مذہب کے اختلاف پر کفر تک پہنچا دیا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، تو امت کہاں سے آئے گی؟ آپس کے توڑنے تو بڑی بڑی تلواریں توڑ دیں۔ چند صحابہ ہیں جن کو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا، تو ایک شاہ سوار 1000 کے برابر، علی بن ابی طالب 1000 کے برابر، فضل بن عباس 1000 کے برابر، زبیر بن عوام 1000 کے برابر، خالد بن ولید 1000 کے برابر، عمر تمیمی 1000 کے برابر، رافع بن عمیرہ الطائی 1000 کے برابر، ضرار بن ازور 1000 کے برابر، عبادہ بن صامت 1000 کے برابر، مقداد بن اسود 1000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر، مسلمہ بن مخلد 1000 کے برابر، برا بن مالک 1000 کے برابر، عمر بن معدی کرب 1000 کے برابر۔ یہ میں نے چند نام لیے ہیں، اور بھی ہیں، یعنی جب وہ ایک کھڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے 1000 کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر سے خط آیا امیر کا کہ مدد بھیجو، انہوں نے 4 آدمی بھیجے، کہا میں 4000 بھیج رہا ہوں، بھیجے 4 کا 4000 بھیج رہا ہوں، زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، عبادہ بن صامت، مسلمہ بن مخلد کا یہ 4000 ہیں، ان میں سے ایک ہیں محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور میرے نبی کے چچا شہید ہوئے، صحابہ میدان چھوڑ گئے، کچھ نا امید ہو کے ہتھیار پھینک گئے، اور کچھ جو اللہ کے نبی کے قریب تھے وہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے اور عشق و محبت کی تاریخ لکھ رہے تھے کہ شجاعت بھی اش پکار اٹھے، سارا قریش کا مجمع آپ کو شہید کرنے پر تھا، اور فضل بن عباس، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابو بکر، عمر، علی، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان اور محمد بن مسلمہ، یہ میرے نبی کی حفاظت فرما رہے تھے۔ یہ محمد بن مسلمہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ رہے، ایسے 200 سے زیادہ صحابہ نہیں ہیں۔ یہ محمد بن مسلمہ صرف تبوک کی جنگ میں نہیں گئے کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی نے آپ کو مدینے کا امیر بنایا تو ٹھہرے، لہذا وہ شریک سفر ہیں۔ میرے نبی نے ان کو تلوار دی، یہ واحد صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے تلوار انعام دی، کہا محمد یہ تلوار ہے، قاتل بہ المشرکین، اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کر۔ اور جب تو دیکھے دل پھٹ گئے، چہرے بدل گئے، اور امت آپس میں ٹکرا پڑی، تو یہ تلوار لے جانا، احد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا، اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا دبک کے، کوئی قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا۔ ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، اگر ہم پھٹ گئے اور امت کی بجائے فرقوں میں بٹ گئے، قوموں میں بٹ گئے، قوم کی نفرت، فرقوں کی نفرت، پیشے کی نفرت، صوبوں کی نفرت، زبان کی نفرت، کتنی آگ لگانا چاہتے ہو؟ کتنا اور الاؤ دہکانا چاہتے ہو؟ اتنے بڑے شاہ سوار جب آپس میں لڑائیاں ہوئیں
تو وہ تلوار جو میرے نبی کے دفاع کے لیے چمکی، جو میرے نبی کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے چمکی، وہ ہاتھ جو کئی دفعہ آزمایا گیا میدانوں میں اور کوئی اسے نیچا نہ دکھا سکا، آج اسی ہاتھ میں تلوار ہے اور احد پہاڑ سامنے ہے اور ایک جھنکار کی آواز آتی ہے اور تلوار دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تلوار کون سی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے۔ یہ توڑنے والا کون ہے؟ یہ محمد بن مسلمہ ہے، جو شاہ سوار اسلام تھے، اپنے ہاتھوں سے تلوار توڑ اور گھر میں بیٹھے پھر جنازہ نکلا۔ ایسی بڑی بڑی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ تم فرقوں میں بٹ کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم سیاسی پارٹیوں میں بٹ کر بٹو، اپنے دلائل کے مطابق عمل کرو، اپنی ترجیحات کے مطابق سیاست کرو، اللہ کے واسطے دشمنیاں مت پالو، دشمنیاں مت پالو، دشمنیاں مت پالو، ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ محبت زندہ کرو، اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے پوچھا مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے، سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ آپ نے فرمایا نہیں، حسن حسنۃ وما ہی بہا، ہاں ہاں نماز بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں نے کہا ہے۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں، حسن وما ہوا بہی، بہت اچھا عمل ہے جہاد، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ روزہ نہیں، حج فرمایا نہیں، صدقہ فرمایا نہیں، کہ پھر آپ بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ محبت کرنا سیکھو، غیروں سے بھی، اپنوں سے بھی، ماں باپ سے بھی، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے۔ محبت کو توڑنے والی چیز زبان ہے، محبت کو پروان چڑھانے والی چیز زبان ہے۔ اولاد پر بھی سختی کرو گے اور بول سخت بولو گے تو اندر سے ٹوٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ محبت دو، تربیت اللہ کرتا ہے، محبت دو، تربیت اللہ کرتا ہے۔ خامن بیوی کو عزت دے، خامند عزت نہ دے تو دوسرے کیا دیں گے؟ بیوی خامند کو عزت دے، بیوی عزت نہیں دے گی تو دوسرے کیا عزت دیں گے؟ اولاد ماں باپ کو عزت دے، اولاد نہیں دے گی تو دوسرے کیا دیں گے؟ ماں باپ اولاد کو شفقت دیں، ماں باپ نے شفقت نہ دی تو دوسرے کیا دیں گے؟ میں 11 سال کی عمر میں تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا پڑھنے۔ ساری زندگی میرے دل میں ماں باپ کی دوری بیٹھ گئی کہ مجھے اتنی چھوٹی عمر میں کیوں باہر بھیجا۔ ایک لاشعوری دوری پیدا ہو گئی۔ تبلیغ میں لگ کے میں نے عقلاً ماں باپ کی خدمت کی، میرے دل میں جذبہ نہیں اٹھتا تھا۔ میرا بھائی دل سے کرتا تھا، وہ FSC تک ماں باپ کے ساتھ رہا۔ میں 11 سال کی عمر میں ہاسٹل میں چلا گیا اور میرے سارے جذبے مٹ گئے۔ ماں باپ کی شفقت نہ دیں تو محبت کہاں سے ہے؟ اللہ نے عورت کو ہر کام سے فارغ کیا اولاد کی تربیت کے لیے، اور قربانیوں 7 سال تک میرے نبی نے کہا کچھ نہ کہو، 7 سال کے بعد نماز کا کہو، 7 سال تک محبت دو، محبت دو۔ صفات منتقل ہو جاتی ہیں گود سے۔ یہ مائیں 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈال دیتی ہیں تو محبت کیسے؟ روتے روتے جا رہے ہوتے ہیں، روتے روتے آ رہے ہوتے ہیں، روز گھر میں لڑائی ہو رہی ہو، روئی جاندہ ہے وہ ٹوری جاندی ہو، روئی جاندہ ہے ٹوری جاندی ہو، میں نہیں جامنا، ان دنوں میں بہا کے چھوڑنا ہے۔ یہ ہر گھر کی لڑائی۔ یہ بے وقوف مائیں نہیں سمجھ رہی کہ انہوں نے اپنے بچے کے لاشعور میں اپنی نفرت کو بٹھا دیا۔
3 سال کا بچہ اسکول ڈالنے کے قابل ہوتا ہے، سینے سے لگانے کا ہوتا ہے۔ 7 سال تک میرا نبی کہتا نماز بھی نہ کہو، 7 سال کے بعد نماز کہو، 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تھوڑی تنبیہ کرو، 15 سال کے بعد شریعت کو فرض اللہ قرار دے رہا ہے۔ 15 برس ماں باپ اور اولاد میں ایسا تعلق بنے کہ صفات منتقل ہوں، کہنا تھوڑا ہو، کہنا ضرور ہے پر تھوڑا ہو، محبت زیادہ ہو، اظہار زیادہ ہو، صفات محبت سے منتقل ہوتی ہیں۔ بچے کے قد سے بڑا قد اس کے بستے کا ہوتا ہے۔ 2 فٹ کا بچہ 3 فٹ کا بیگ۔ یہ اللہ ہمارے سکول والوں میں کیا کروں، کس بات میرے ملک میں تعلیم نہیں، کاروبار تعلیمی ادارے نہیں، یہ کاروباری ادارے ہیں، ان کا کام پیسہ بنانا ہے، کوئی تعلیم دینا کوئی نہیں۔ اللہ پڑھو کہ بچوں کے کیسے تربیت کی، گھر کی زندگی کیسے گزاری۔ حسن حسین کے ساتھ کشتی ہو رہی، 2 جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین مقام ہے، والضحا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کل کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کے لیے نبی رسول نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ مقام محمود کے مالک ہیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ الی مفاتیح الجنہ، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قرآن آپ کی رسالت پہ قسمیں کھاتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کا وکیل صفائی بن کے قرآن قسمیں اٹھاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى، قرآن آپ کا مقام بتاتا ہے۔ وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، اللہ آپ کے علم کو بتاتا ہے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اتنے بڑے رسول۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسی عالی ذات کہ کوئی ذات ایسی اللہ نے بنائی نہ، ایسا عالی مقام کہ کوئی مقام اللہ نے ایسا بنایا نہ، ایسا حسین و جمیل کہ لاکھوں یوسف قربان۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ابھی میں گیا افریقہ، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو مجھے مزہ آ گیا کہ ایک اور مطلب اس سے نکلتا ہے، من انفسکم یہاں پڑھتے ہیں، ایسا عالی شان کوئی دکھاؤ، کوئی نہیں، من انفسکم، انفسکم کیا مطلب؟ ایسا عالی خاندان دکھاؤ، ایسا بڑا خاندان دکھاؤ، اتنے بڑے خاندانی کو دکھاؤ۔ دیکھتے نہیں وہ ساری کائنات کا خلاصہ خاندان ہے بنو ہاشم، جس میں میں نے اپنے حبیب کو چن کے ساری نسل میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مدر کو چھانٹا، مدر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، اور ہاشم سے محمد مصطفیٰ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ من انفسکم من انفسکم من انفسکم
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسیما جانب بطحا گذر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دران جا فدائی روضائی خیر البشر کن. میں کہاں سے الفاظ لاؤں اس ہستی کے بیان کرنے کے لیے. ان کے گھر کی زندگی دیکھو دیکھو دیکھو. حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں. حضرت عائشہ اٹھا کے پانی پیتی ہیں گلاس سے, جہاں ہونٹ لگے میرے نبی اسی گلاس کو اٹھا کر وہیں ہونٹ لگا کے دکھا کے پانی پی رہے ہیں. میری ماں عائشہ بوٹی اٹھاتی ہیں, کھانا گوشت موٹا موٹا بڑا 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 بنایا جاتا تھا, بڑی بوٹی بناتے تھے, یوں کاٹا یوں کاٹا یوں کاٹا ایسے رکھا. میرے نبی نے اٹھایا, جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہاں سے کاٹ کاٹ کے دکھا کے کھلاتے تھے. یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے. حسن حسین سے کشتی ہو رہی ہے, کھیل رہے ہیں, اور گھوڑا بن گئے, انہیں اپنی کمر پہ بٹھایا, سارے کمرے میں چکر لگاتے, پھر یوں سر اٹھا کر کہتے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے, تمہارا اونٹ کیسا ہے, تمہارا گھوڑا کیسا ہے. اور پھر آپس میں کشتی کراتے, دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے. سارے عالم کی ذمہ داری ہے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, اپنے نبی سے سیکھو. نہ آج کی ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے, تو اسکول کی ٹیچر کو کہاں سے پتا ہوگا کہ میں نے بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے. کشتی کرا رہے, دونوں بھائی کشتی کر رہے, حسن بڑے حسین چھوٹے. حسین دب رہے تھے, حسن چڑھ رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے کہا حسین شاباش, حسین شاباش, حسین شاباش. تو حضرت فاطمہ بول پڑی کہ یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیتے جا رہے ہیں, حسن کو آپ واہ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے, وہ حسین کو شاباش دیے جا رہا ہے, میں بھی اسی کو شاباش دیے جا رہا ہوں. یہ میرے نبی کا گھر ہے, یہ گھرانہ ہے. اب تم لوگ کاروباری ادھار پہ سودا لیتے ہو, ادھار پہ بیچو, نہ تو بیوی چنگی لگنی نہ بچے چنگے لگنے. ایک اس موبائل کم وقت نے زندگی برباد کر دی کہ میاں بیوی کی زندگی برباد. بندے ٹوائلٹ سودے کرتے بیٹھے ہوں. کتنی دفعہ میں نے کانوں سے ٹوائلٹ ایئرپورٹ پہ باہر لائن لگی, اندر فون کیتی جاندہ. یہ اچھی چیز ہے ضرورت کی, لیکن ہماری قوم کو استعمال کا طریقہ نہیں آتا. اپنی خلوت کو برباد کر دیا ہے, اپنی زندگی برباد کر دی ہے. وہ جب بیوی بچے بیٹھو اس کم وقت کو بند کر دیا کرو. اور فون کرنے کا سلیقہ, میں تو ڈسا ہوں آج ٹیلی فون کا. فون کھلا رہ گیا, میں نفلوں میں تھا, آدھی رات کھلا رہ گیا. فارغ ہوا, میں نے فون اٹھا کے دیکھا, ایک نمبر سے 80 کالیں آئی, ایک نمبر. یہ طریقہ ہے کسی کو فون کرنے کا؟ یہ تو میری خلوت ہے, میں نہ سننا چاہوں مجھے حق حاصل ہے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. میرا اللہ کہتا ہے کسی سے ملنے جاؤ, آگے کہے جی میں نہیں مل سکتا, تو برا نہ منانا, واپس چلے جانا, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیا کہ متکبر آدمی, ابھی کوئی وزیر ہوتا تو باہر آ کے ملتا, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں کہاں ملے گا. اور انہیں کیا خبر کہ وہ کتنی مشقت میں پڑا ہوا ہے. اور ٹن ٹن ٹن. چلو باہر کو چھوڑو, تمہیں کہتا ہوں جب بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھو اسے بند کرو, آداب زندگی سیکھو. اسلام صرف نماز نہیں سکھاتا, پوری زندگی سکھاتا ہے. ساری کائنات کا درد ہے اور بچوں سے کھیل رہے ہیں, بیوی سے کھیل رہے ہیں, حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں, ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں, صحابہ سے فرمائے چلو بھائی. وہ سارے صحابہ گئے اور غائب ہو گئے نظروں سے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, اگر لگائیں. تو میاں بیوی دوڑ لگا رہے ہیں, کائنات وجہ کائنات دوڑ لگا رہے ہیں بیوی کے ساتھ. اب کوئی مولانا صاحب لگائے گا بیگم کے ساتھ دوڑ؟
اور حضرت عائشہ کہتے ہیں میں آگے نکل گئی. کچھ عرصہ گزرا تو اللہ کے نبی نے پھر سفر سے آ رہے تھے، لوگوں کہا بھائی میرے ساتھ آگے چلو. سارے چلتے چلتے غائب ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. کہا لگائیں. تو کہا کہ ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، دوڑ لگی تو میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ ہادی بتل کا، آج تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دن تو آگے نکل گیا، آج میں آگے نکل گیا. ایک خوبصورت زندگی ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو. ماں باپ اپنی اولاد کو پروں کے نیچے دے کر رہیں، پالتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں شادی کرتے ہیں تب ماں ہی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے بیٹے کی بیوی کی. آنے والی کو بیٹی بناؤ، آنے والی کو بیٹی بناؤ. اپنی اولاد میں ساری خوبیاں نظر آتی ہیں، بہو میں سارے عیب نظر آتے ہیں. آنے والیوں سے کہتا ہوں خاوند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بناؤ، ماں باپ بناؤ، ماں باپ بناؤ. تب یہ محبت قائم ہوگی، تب یہ معاشرہ اسلامی ایمانی معاشرہ بنے گا. اپنے حدود میں رہو، اپنے حدود میں رہو. بس اس زبان کو قابو میں رکھو. زبان. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، چھوٹا سا قد، موٹا وزن، بڑی لڑکی بلا، مر گئی بیچاری. ایک دن آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے جڑیاں میریاں نوہن یہ میرے نال بڑا لڑدیاں، مینوں یہ جا تویز دے ساریاں میریاں اگو لگ جا، میری نوکر بن جا. لڑتی وہ خود تھی، بڑی زوردار عورت تھی بیچاری. ابھی بھی دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے کھڑی. میری بہن نے کاغذ پہ نا ایسے لکھے لکیریں، اور اس کو ایسے نا کرا کے نا ایسے کہنے لگے ماسی شریفہ اب جب تیری اپنی لڑائی ہو نا بہوؤں کے ساتھ، جس لے تیری نوواں نال لڑائی ہوئے تو اے توید ایتھے رکھنا ہے، دند دے ہیٹھ رکھنا ہے، دوڑ دے ہیٹھ. اینو تو ڈھان نہیں دیونا، یہ ڈھہ گیا تو تیری خیر کوئی نہیں. یہ اس نے کیا کیا، اس کو چپ کرایا، چپ کرایا. ہفتے بعد وہ آ گیا نا بی بی تو بڑا چنگا توید دیتا، میری تو لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی، لڑائی آپ ہی مک گئی. تو یہ تعویذ میں سارے مجمع کو دے کے جا رہا ہوں، جو ادھر عورتیں بیٹھی ان کو دے رہا ہوں. کوئی لڑے، بھائی لڑے، بیٹی لڑے، بیوی لڑے، خامن لڑے، ماں لڑے، باپ لڑے، اولاد لڑے، دوست لڑے، کوئی تو تعویذ ڈال دینا، دانتوں کے نیچے ڈال دینا اور چپ ہو جانا. اللہ کی قسم تمہارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا، تمہارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. یصبر یتقی ویصبر، یتقی ویصبر. سارا قرآن دو لفظوں میں ہے، سارا قرآن دو لفظوں میں ہے. ایک میں فوری ارادہ کرنا چاہتا ہوں، فوری. وہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے آج توبہ کر کے اٹھا. اللہ سے کوئی معاملہ خراب ہے اس سے بھی توبہ کرو، اور اللہ کے بندوں سے لڑے ہو، سینگ پھنسے ہوئے ہیں تو اس کو بھی معاف کرو، اور جو بھی روٹھا جا کے اس کے گلے لگ لو، اس کو منا لو. اور خاص طور پر میاں بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کریں تو خوشخبری سناؤں، شاید آپ میں سے کسی نے کم ہی سنی ہوگی. اگر میاں بیوی لڑ پڑیں اور آپس میں صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے. تو اگر میاں بیوی لڑے ہو، بہن بھائی لڑے ہو، بھائی لڑے ہو، اولاد کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، یہاں سے اٹھ کے ایک تو صلح کر کے توبہ کرو. ایک اللہ کی بارگاہ میں کمی کوتاہی ہو اس سے توبہ کرو. کرتے ہو تو ایک دم میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب جو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے وہ تو فوراً ختم ہو گیا، لیکن آپ کا اور بندوں کا معاملہ ہے، گناہ ختم ہو گیا، حق باقی ہے. کسی کا حق ضائع کر دیا ہے تو گناہ معاف ہو گیا آپ کے توبہ کرنے پر، لیکن حق باقی، جا کے اس کو آپ منا لو، محنت کر لو، معافی مانگ لو. وہ معاف کر دے تو آپ کی چھٹی ہو گئی، وہ معاف نہ کرے تو ادا کر دو. ادا نہیں کر پاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تمہارا وکیل بن کے اپنی طرف سے اس کو ادا کر دو. اور ایک بھائی یہاں سے یہ نیت لے کر جاؤ نماز نہیں چھوڑنی ہے. جو یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہوں زکوٰۃ کا پورا حساب کرو،
اور زکات سے بڑھ کر دو. زکات دینے والا نہ سخی ہے نہ بخیل ہے، نہ سخی ہے نہ بخیل ہے. اگر وہ زکات سے بڑھ کے 1 روپیہ بھی دے دے تو پھر وہ سخیوں میں آ جاتا. ایک دفعہ نا کسرا ایران کے بادشاہ کے پاس ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا. بادشاہ کو بڑی پسند آ گئی. انہوں نے کہا 4000 دینار اس کو انعام دے دو. تو اس کی بیوی تھی شیریں، اس کو بڑی تب چڑھی. وہ کہنے لگی اللہ کے بندے یہ مچھلی پر 4000 دے رہا ہے، کل کو کسی فوجی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ تو کہے گا یہ وہی 4000 ہے جو مچھلی والے کو دیے تھے، یہ تو تیرے خزانے پر بوجھ پڑے گا، واپس لے. وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہو کے کیسے واپس لوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. اس کو بلا کے پوچھ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا مجھے مادہ چاہیے تھی بھائی پیسے واپس کرو. اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا مجھے نر چاہیے تھا بھائی پیسے واپس کرو. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. یہ مجھے لطیفہ یاد آیا کہ جو آدمی زکات دیتا ہے وہ نہ سخی ہے نہ بخیل ہے، وہ درمیان میں ہے. وہ اس نے مچھیرے کو بولا کہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ انہوں نے کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے یا مادہ. اس نے کہا 4000 اور دے دو. وہ شیریوں کو اتنی تپ چڑھی کہ یہ کم وقت 8000 لے گئے. وہ جب سمیٹ کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا. تو اس نے وہ دینار اٹھا لیا زمین سے. تو شیریں تو ادھار کھائے بیٹھی تھی کہ دیکھو کتنا یہ خبیث ہے، بخیل، یہ اتنی دولت لے کے جا رہا ہے کہ اس کی 7 پشتوں کو کافی ہے. 1 دینار گر گیا وہ بھی نہیں چھوڑا. ایسے ناقدرے کو بالکل نہیں دینا چاہیے، سارے پیسے واپس لو. اس نے پھر اس کو بلا لیا اور بھائی تجھے اتنا دے دیا تھا رزق تو 1 جو گر گیا تھا تو کیا ضرورت تھی اٹھانے کی؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑتا تو بے ادبی ہوتی اس لیے اٹھا لیا. ان کا 4000 اور دے دو. زکات دو، زکات سے بڑھ کے دو. یہ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے خود ان پر زکات فرض ہے، ان کے خاندان پر نہیں ہے. یا ادا کرو یا بیچ دو، یا زکات دو یا بیچ دو، تقسیم کرو اور حساب کر کے اپنی زکات دو. زکات سے بڑھ کر دو. یہ اللہ کو قرضہ ہے، جتنا دو گے اللہ واپس کر دے گا، جتنا دو گے اللہ واپس کر دے گا. کوئی اللہ کوئی خزانوں میں کمی تھوڑا ہے اس کی. ایک بھائی نماز نہ چھوڑنا، ایک مالدار لوگ زکات دو. زکات فرض نہیں پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ واپس کرے گا. غریب بھی خرچ کرو اللہ دیکھے. اور آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لو. پھر جب تمہیں موقع ملے تو تبلیغ میں وقت دینا. اللہ تمہیں مجھے عمل کی توفیق بخشے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے رب ذوالجلال والاکرام، یہ بہت بڑا مجمع اور میری نظروں میں اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ یہ ہمارے میزبان جنہوں نے اتنی بڑی خیر کے لیے سب کچھ کیا ہے تو ان کی یہ محنت قبول فرما، ان کی یہ کاوش قبول فرما اور ان کے مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہماری مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما. یہ جتنا نوجوان ہیں، جتنے مرد عورتوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے میرے مولا، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم پر کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہماری جان کے حوالے نہ فرما. ہمارا کفیل بن، وکیل بن، حفیظ بن. اے میرے رب، میرے ملک پہ آئی ہوئی شام کو صبح میں تبدیل کر دے، اس خزاں کو بہار میں تبدیل کر دے. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ تیرے کرنے سے ہوگا، تیرے کرنے سے ہوگا، تیرے کرنے سے ہوگا. ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے درخواست کرتے ہیں میرے مولا، میرے آقا، میرے والی، ہمارے مہربان اللہ، ہمارے دیس پر رحم فرما دے. صوبوں میں نفرت ختم کر دے، قوموں میں نفرت ختم کر دے. مذہب کے نام کی نفرت، سیاست کے نام کی نفرت، پیشوں کے نام کی نفرت کو ختم فرما دے. یا اللہ لسانیت کی نفرت کو ختم فرما دے. وہ جو چاروں صوبوں میں آگ لگی ہے، قتل و غارت ہے، اسے پرامن بنا دے، پرامن بنا دے. ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے قاضیوں کو عدل والا، ہمارے وکیلوں کو عدل والا کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت والا بنا دے، ہماری بچیوں کو حیا والا بنا دے. ہمارے معاشرے میں
بے حیائی کو ختم فرما، بازاروں سے سود کو ختم فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔